ایک ایسا ملک جو دنیا کی 8ویں بڑی صنعتی معیشت ہے، ایک ایسا ملک جس نے تھرمامیٹر، پیزا، پیانو، آئس کریم، کون، چشمہ اور ٹائپ رائٹر ایجاد کیے۔ ایک ایسا ملک جس کے ایک شہر میں گلیاں نہیں نہریں ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں ہر فرد اوسطاً ایک سال میں 25 کلو گرام پاستا کھا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں 3000 سے زیادہ عجائب گھر ہیں۔ تو وہ ملک ہے اٹلی۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سیر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ میں واقع ایک جزیرہ نما ملک جمہوریہ اطالیہ کی، جسے اکثر لوگ اٹلی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ملک سے جڑی ہوئی کچھ ایسی دلچسپ اور حیران کن معلومات فراہم کروں گا جو یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل فرسٹ فلائٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ قدیم زمانے میں اٹلی متعدد لوگوں کا گھر تھا۔ روم کا لاطینی شہر ایک مملکت کے طور پر قائم کیا گیا اور ایک جمہوریہ ملک بن گیا جس نے بحر روم کی دنیا کو فتح کیا اور ایک سلطنت کے طور پر صدیوں تک اس پر حکومت کی۔ صدیوں کی سیاسی اور علاقائی تقسیم کے بعد اٹلی تقریباً 1861 میں مکمل طور پر متحد ہو گیا تھا۔ سلطنت اٹلی کا قیام عمل میں آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اٹلی اتحادی طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے تک محور کا پہلا حصہ تھا۔ پھر جنگ کے بعد بادشاہیت کی جگہ ایک جمہوریہ نے لے لی اور ملک نے ایک مضبوط بحالی کا لطف اٹھایا۔ اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 73ویں نمبر پر آنے والے اس ملک کا کل رقبہ 3,01,336 مربع کلومیٹر ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم ہے۔ نظام حکومت پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ یہ ملک پورے یورپ میں سے اونچے پہاڑی سلسلے کے ساتھ پورے یورپ میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی میں ہر سال 50 ملین کے قریب سیاح سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ اٹلی اپنی آمدنی کا 60% انہی سیاحوں کی مد میں جمع کرتا ہے۔ ایک زمانے میں سلطنت روم کے نام سے جانے جانے والا شہر اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر اپنے اندر تقریباً 25 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی 57 کلومیٹر لمبی سرنگ نما سڑک اٹلی میں پائی جاتی ہے جو اٹلی کو سوئٹزرلینڈ سے ملاتی ہے اور اس سڑک کو بنانے میں 17 سال لگ گئے تھے۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو وہ بھی تمام شہروں کا ایک جیسا نہیں رہتا، جیسے کہ روم کا شمار گرم شہروں میں ہوتا ہے اور ملن کا ٹھنڈے شہروں میں۔ 5 کروڑ 86 لاکھ افراد کی آبادی رکھنے کے ساتھ یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 25ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ مسلمان 5% تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اس وقت 30 لاکھ سے زائد مسلمان اٹلی میں آباد ہیں۔ یہاں کی نئی جنریشن پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ اگر کوئی بچہ 2 سال لگاتار ایک کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو تیسرے سال اسی اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اطالوی زبان کے حامل اس ملک میں 95% لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو انگلش نہیں جانتے۔ اٹلی اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں 8ویں نمبر پر آتا ہے اور یورپ کے حوالے سے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور 1 یورو پاکستانی 301 روپے 29 پیسے کے برابر ہے۔ انڈسٹری کا اطالوی ماڈل دلچسپ بھی ہے اور کارآمد بھی۔ اطالوی حکومت نے بڑے شہروں کے گرد آباد دیہات کو انڈسٹری زون میں تبدیل کر دیا۔ دیہات میں انڈسٹری لگی اور اس انڈسٹری کی وجہ سے پورے علاقے کی حالت تبدیل ہو گئی۔ گاؤں شہر بن گئے، وہاں سڑکیں بنی، ریلوے کی پٹری بچھی، شاپنگ سینٹر بنے اور اسپتال اور سکول قائم ہوئے۔ یہ دیہات آج صرف کہنے کی حد تک گاؤں ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ پورے شہر ہیں۔ ہر ملک کا ایک شہر اس کی جان ہوتا ہے۔ میلان شہر اٹلی کی جان ہے اور میلان فیشن اور کاروبار میں اہم مقام رکھتا ہے اور اٹلی کا بزنس کیپٹل ہے۔ اٹلی کی معیشت کا دار و مدار اس شہر پر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور کام کے مواقع بھی سب سے زیادہ ہیں۔ سرکاری زبان اٹالین ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں ایک اطالوی قبیلے نے رومی مملکت کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی بہت بڑی سلطنت کہلاتی تھی، اب یہ سکڑتے سکڑتے اٹلی کے دارالحکومت تک محدود ہو گئی ہے۔ فٹ بال اٹلی کی قومی کھیل ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اٹلی میں پاکستان کی طرح کوئی بھی فری گراؤنڈ نہیں ہے۔
یہاں کھیلنے والی ٹیموں کو منتھلی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم بات کریں امیگریشن کی تو یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ یہاں پر ورک پرمٹ لینا بھی دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کافی آسان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مزدور طبقے کے لیے کوئی زیادہ کام موجود نہیں ہے۔ اگر آپ 10 سال سے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں تو آپ 10 سال کی ریزیڈنٹ شو کروا کے اٹالین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اطالوی میں پاستا کا گہرا جذبہ ہے اور ایک دلچسپ اعداد و شمار اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ اوسطاً اٹلی میں ہر شخص ہر سال تقریباً 60 پاؤنڈ یا 27 کلو پاستا کھاتا ہے۔ اٹلی میں جرائم کی شرح 5% جبکہ تعلیم کی شرح 100% ہے۔ اٹلی میں 5 سال سے 15 سال کے ہر بچے کو سکول بھیجنا ماں باپ پر لازم ہے۔ بچے کی غیر حاضری کی صورت میں والدین کو جرمانے کی صورت میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اٹلی میں ڈرائیونگ کا قانون دوسرے ممالک کے مقابلے میں قدرے مختلف ہے۔ اگر آپ کے پاس اٹالین ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کو اس لائسنس کے ساتھ 20 پوائنٹ دیے جائیں گے۔ آپ کی ایک غلطی پر 1 پوائنٹ کاٹ لیا جائے گا۔ 20 غلطیاں مکمل ہونے پر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا، اور اگر آپ بغیر لائسنس کے کار چلاتے یا گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کی کار یا گاڑی ضبط ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1500 یورو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی سکرٹ پہن کر اٹلی کی سڑکوں پر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کم سے کم وقت میں اٹالین پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اٹلی کے سماجی ماہرین نے اندازہ لگایا چھٹیاں اور سیاحت 2 ایسی سرگرمیاں ہیں جو انسان کے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کر دیتی ہیں۔ اٹلی میں لوگ جمعہ اور ہفتہ کی شام ویکینڈ مناتے ہیں اور اتوار کے دن لیٹ جاگتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں اور ہر سال جولائی کے مہینے میں پورے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارتے ہیں۔ یہ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، گرم ساحلوں پر ڈیرے ڈال لیتے ہیں یا پھر تاریخی شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ پورا مہینہ موبائل فون استعمال نہیں کرتے، ای میل کا جواب نہیں دیتے۔ یہ عارضی نقل مکانی $200 بلین کی نئی معاشی سرگرمیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر کوئی ملازم یہ شکایت کر دے میرے فلاں باس کی وجہ سے میری چھٹیاں خراب ہو گئیں، تو عدالت باس کو جیل بھجوا دیتی ہے۔ چھٹیوں کے دوران موبائل فون بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کھلے بھی ہوں تو لوگ دوسروں کے موبائل پر فون نہیں کرتے۔ رابطہ اگر ناگزیر ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ SMS کر دیتے ہیں۔ اٹلی کو عیسائیت کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا جنہیں پوپ کہا جاتا ہے، اٹلی میں ہی واقع ایک شہر ویٹیکن میں رہتا ہے، جو ہر سنڈے کو لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ان کے پوپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ اس کے تمام حکم ماننا حکومت پر فرض ہوتا ہے۔ پوپ کا عہدہ تب تک اس کے پاس رہتا ہے جب تک وہ پوپ مر نہیں جاتا۔ کرسچین کی تاریخ میں صرف 2 ایسے پوپ گزرے ہیں جنہوں نے اس عہدے کو چھوڑا، ایک 100 سال پہلے اور ایک 2013 میں۔ ویٹیکن سٹی کو اگر ہم اٹلی میں موجود ایک الگ ملک کہیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس شہر کا مکمل خرچہ سوئٹزرلینڈ حکومت اٹھاتی ہے۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے وہی اہمیت کا حامل ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ۔ دوستو، آپ نے مارکو پولو کا نام سنا ہوگا۔ اس کا چچا اور والد تاجر تھے۔ یہ 1260 میں سفر پر روانہ ہوئے اور 9 برس بعد واپس آئے۔ مارکو پولو نے سفر کی داستانیں سنی تو اسے بھی دنیا گھومنے کا شوق ہوا۔ بعد ازاں یہ شخص پوری دنیا میں وینس کی نشانی بن گیا۔ وینس آج اپنے پانی کی گلیوں کنڈولوں سے اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا یہ مارکو پولو کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وینس اٹلی کا خوبصورت اور طلسماتی شہر ہے۔ یہ شہر صدیوں سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کو پلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ نہریں شہر کی گلیاں ہیں اور موٹر بوٹس اور کنڈولے عوامی سواریاں۔ شہر میں گاڑیاں نہیں، کشتیاں چلتی ہیں۔ ڈاک سے لے کر خام مال تک ہر شے کشتیوں پر ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے۔ دنیا کی نایاب ترین فلوٹنگ لائبریری بھی اسی شہر میں ہے۔ وینس میں سگنل فری ریسٹورنٹ ہیں جہاں آپ کھانے کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے۔
اٹلی میں 1/3 افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ یہاں پر بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو پروفیشنل کمپیوٹر آپریٹر ہوں۔ اٹلی میں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو تو سبھی کاروں والے ہارن بجاتے ہیں اور سڑکوں پر ہر طرف ہارن ہی ہارن بج رہے ہوتے ہیں۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے اٹلی پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، لیکن یہ وقفہ اپریل کے مہینے سے اکتوبر تک 3 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، کیونکہ ان ماہ میں اٹلی کا ٹائم زون 1 گھنٹے کے لیے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اٹلی کا کالنگ کوڈ +39 ہے۔ دوستو، یہ تھی اٹلی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔